شاہ صاحب نے بدیع التفاسیر کے اس مقدمہ میں لکھا کل 11 باب مقرر کیے ہیں، ہر باب میں مضمون کی مناسبت سے الگ الگ فصل مقرر کیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ابواب کی طرف۔ جو ابواب ہیں 11، ان میں کیا کیا شاہ صاحب رحمہ اللہ نے علمی باتیں ذکر کی ہیں اور کس کس چیز پر بحث کی ہے۔ سب سے پہلا جو باب ہے اس کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کی فضیلت بیان کی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب شرعی بیان کیے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کرنے کی فضیلت، اسے یاد کرنے کے بعد بھلانے کی وعید، اور یاد نہ ہونے کی صورت میں معصور عمل، یعنی جس کو یاد نہیں ہوتا اس کو کیا عمل اختیار کرنا چاہیے قرآن یاد کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کی شرعی حیثیت، تعداد اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل اور احکام انتہائی مفصل طریقے سے ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم کے مضمون کی مناسبت سے رحمت اور عذاب کی آیات کے پڑھنے کے وقت کے مسنون جواب دینے پر بھی تفصیلی بحث کی ہے۔ باب نمبر 2، قرآن مجید کے مختلف نام اور ان سے ملحق آیات اور ان کی خوبی بیان کی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر بیان بے نظیر قرآن الملقب بدیع التفاسیر کا اردو زبان میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو کافی چیزیں بیان ہو چکی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم شاہ صاحب رحمہ اللہ کی فوت کی تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے بدیع التفاسیر کا، اس کے 11 باب ہیں۔ 11 باب ہیں، ان 11 باب کے اندر کیا کیا بیان کیا ہے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، ہم انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی درس ہوگا انشاءاللہ وہ مقدمۃ التفسیر کا ہوگا، جو اصل بدیع التفاسیر کا مقدمہ ہے۔ تو عالم اسلام کے یہ معروف علمی شخصیت شیخ العرب والعجم ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ 8 جنوری 1996 عیسوی بمطابق 16 شعبان سن 1416 ہجری کو منگل کی رات تقریباً 9 بجے کراچی میں قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ٹوٹل عمر جو بتائی جاتی ہے وہ 72 سال 6 مہینے اور 18 دن پر مشتمل تھی۔ ایک سلفی تحریک کا سنہری باب اپنے مقرر وقت تک پہنچ چکا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اللہ کے سپرد کر دی۔ یقیناً یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا ان کے لیے جو شاہ صاحب رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے عقیدت مند اور اہل و عیال۔ یقیناً ایک بہت بڑا علمی سرمایہ سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، جن کے جنازے میں باہر ملک سے بھی بڑے بڑے علماء نے آ کر شرکت کی اور جنازے میں شریک ہوئے۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے بدیع التفاسیر، اس کا مقدمہ آج ہمارا اصل یہی درس ہے کہ مقدمے میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کن چیزوں کو ذکر کیا ہے اور 11 جو باب باندھے ہیں ان باب کے تحت کون سے باتیں ذکر کی ہیں اور کون سے مسائل پر گفتگو کی ہے۔ سلف صالحین اور متقدمین کے طریقہ تحریر کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے اپنی علمی تفسیر کا مقدمہ لکھا ہے۔ سندھی زبان میں اس سے پہلے اس قسم کے نادر علمی مخزن کا ملنا محال ہے۔ یہ مقدمہ پہلی دفعہ سن 1976 میں 433 صفحوں پر چھپا تھا اور اس کے بعد یہ دوبارہ چھپا، یعنی 2 مرتبہ
फादिल मुफस्सिर ने मुकदमा की इब्तिदा में इल्म और अदब की तरतीब की है। लफ्ज़ों का जो बहर और वज़न रखा है, जुमलों को जो तरतीब दी है, फसाद और बलागत का जो मुनफरद अंदाज अपनाया है, वो यकीनन लायक तहसीन और काबिल दाद है। इल्म तफसीर और तफसीर के मुतालिक पूरा इल्म यकजा किया है। शाह साहब ने बदी तफासिर के इस मुकदमा में लिखा, कुल 11 बाब मुकर्रर किए हैं। हर बाब में मजमून की मुनासिबत से अलग अलग फसल मुकर्रर किए हैं। अब हम आते हैं अबवाब की तरफ। जो अबवाब हैं 11, उनमें क्या क्या शाह साहब रहमहुल्लाह ने इल्मी बातें ज़िक्र की हैं और किस किस चीज़ पर बहस की है। सबसे पहला जो बाब है, उसके अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान करीम की फ़जीलत बयान की है। कुरान करीम की तिलावत के आदाब शरई बयान किए हैं। कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने की फ़जीलत, उसे याद करने के बाद भुलाने की वईद, और याद ना होने की सूरत में मासूर अमल, यानी जिसको याद नहीं होता उसको क्या अमल इख्तियार करना चाहिए कुरान याद करने के लिए। कुरान मजीद में सजदा तिलावत की शरई हैसियत, तादाद और उनके साथ जुड़े हुए मसाइल और अहकाम इंतहाई मुफस्सल तरीके से ज़िक्र किए हैं। कुरान करीम के मज़मून की मुनासिबत से रहमत और अज़ाब की आयात के पढ़ने के वक्त के मसनून जवाब देने पर भी तफसीली बहस की है। बाब नंबर 2, कुरान मजीद के मुख्तलिफ नाम और उनसे मुल्हक आयात और उनकी खूबी बयान की है। कुरान करीम के नुज़ूल, मक्की मदनी आयात और सूरतों का तादाद और तयन, नुज़ूल की कैफियत तफसील से ज़िक्र की है। तीसरे बाब में कुरान हकीम के जमा होने और उसकी तरतीब का बयान, कुरान मजीद अहादीस और असहाब किराम के आसार की रोशनी में नहायत मुदल्लल तरीके से ज़िक्र किया गया है और इसके मुताल्लिक मसाइल पर काफ़ी और शाफी बहस की गई है। नंबर 4, चौथे बाब में कुरान करीम के 7 हरूफ यानी अरब की 7 इलाक़ों और मुरवजा लुगत पर नाजिल होने का मुफस्सल बयान करके चंद इश्कालात के बेहतरीन तौजीहात बयान की हैं। नंबर 5, पाँचवें बाब में कुरान हकीम की कुल सूरतों की तादाद और उनके कम ज़्यादा होने के बारे में इख्तिलाफ को बयान किया है और तफसीली तौर पर सूरतों और आयात की तादाद को भी ज़िक्र किया है। कुरान मजीद में कुल कलिमात की तादाद, हरूफ, नुक्ते का बयान और अजमी के लिए उसकी अहमियत और कुरान करीम की आयात पर एराब का बयान, कुरान करीम के जुज़, पारे और 7 मनाजिल, जो मंजिलें जो ज़िक्र हैं कुरान में, उनका बयान और सूरतों में रुकू की तादाद के मुतालिक निहायत तफसील के साथ बहस की गई है। नंबर 6, बाब नंबर 6, कुरान मजीद में मुस्तअमल मुख्तलिफ वक्फ यानी आयात के बीच में रुकने और ठहरने की अक़साम और उनकी हिकमत बयान की गई है कि कितनी अक़साम है, कहाँ रुकना है और उसकी हिकमत क्या है। 7वें बाब में कुरान करीम की मुतवातिर क़िराअतों का तफसीली जायज़ा लिया गया है कि यानी कौन सी क़िराअतें मुतवातिर हैं, इस हवाले से गुफ्तगू की गई है। 8वें बाब के अंदर इल्म तजवीद के मुतालिक कवायद और कवानीन बयान किए गए हैं। नेज़ कुरान मजीद में मौजूद हरकत और सकनात और मखारिज को बयान किया गया है। उसके अलावा मज़कूरा बाब में कुरान मजीद में हरूफ की मुख्तलिफ सिफ़ात वग़ैरह को वज़ाहत से बयान किया गया है। एक अलग फसल के तहत मुशाबे और एक जैसे आवाज़ वाले मुख्तलिफ अल्फाज, मसलन दुआ है या दुआद है, की तरीक़ा अदायगी पर निहायत जामे बहस किया गया है। 9वें बाब में कुरान मजीद के अल्लाह ताला का कलाम होने और गैर मखलूक होने के बारे में कुरान, अहादीस और आसार सहाबा की रोशनी में इंतहाई मुदल्लल तरीके से बहस की है। 3री सदी हिजरी के अवाइल में खलीफा मामून रशीद के दरबार में इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मुस्लिम अल-किनानी अल-मक्की और बिशर मुरैसी के बीच में होने वाले मुनाजरे को भी जिक्र किया गया है। नंबर 10वें बाब में जो 21 फसलों पर मुश्तमिल है, शाह साहब ने कुरान करीम के तफसीर लिखने के मुतालिक ज़रूरी अहकाम और कवानीन ज़िक्र किए हैं।
سلف صالحین کی طرف سے قرآن کریم کا تفسیر، قرآن مجید سے قرآن کا تفسیر، اسی طرح حدیث شریف سے قرآن کی تفسیر، لغت عرب سے اور صحابہ اکرام سے منقول شدہ تفسیر کے متعلق ضروری قوانین بیان کیے ہیں۔ نیز اہل کتاب سے منقول روایات کو بیان کیا ہے۔ صوفیوں کی تفسیر کا بیان، اپنی رائے اور سمجھ کے مطابق تفسیر کرنے کے بارے میں بھی ضروری بحث کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا استعمال ہونے والی اصطلاحات کا بیان، قرآن کریم میں مشترک الفاظ کا بیان، حکم عام کی خاص سے تخصیص کا، اسی طرح مطلق اور مقید کا بیان، قرآن کریم میں بیان شدہ مثالیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا مختلف چیزوں کی قسمیں کھانا اور اس کی حکمت کا بیان، قرآن کریم میں متشابہات کا بیان، حروف مقطعات کا بیان اور ان کی تعداد اور حکمت کا بیان، سورتوں اور آیتوں کے بیچ میں باہمی تعلق کا بیان، نسخ کا بیان اور قرآن میں مجاز یا عدم مجاز کے استعمال کا بیان، قرآن مجید میں کثرت سے ذکر شدہ الفاظ کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم۔ 11ویں باب میں، جو کہ آخری باب ہے مقدمے کا، تفسیر اور قرآن کے مفسرین اور ان کے علمی طبقات کا بیان ایسے علمی انداز سے ہے کہ شاہ صاحب کی تعریف کے بغیر رہا نہ جا سکے، یعنی وہ پڑھ کر بندہ مجبور ہو جاتا ہے شاہ صاحب کی علمی حیثیت کو ماننے پر۔ میری ناقص رائے، اب یہ بات ہو رہی ہے، تھوڑی سی بات ہم اس حوالے سے کر دیتے ہیں۔ یہ جو مولانا محمد جمن کمبھر حافظہ اللہ، جو آج بھی دین کے ایک اچھے مقرر مبلغ اور داعی ہیں، تو انہوں نے یہ پیش لفظ لکھے تھے، اسی کے ہم ابھی تک وہی چل رہے تھے پیش لفظ۔ تو ان کے کچھ کلمات آخری، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ناقص رائے میں عربی، سندھی، اردو اور فارسی یا دوسرے علاقائی زبانوں میں اس قسم کا علمی خالص سلفی منہج پر لکھی ہوئی کوئی بھی تفسیر مقدمہ تفسیر سے تفسیر نہیں ہے، یعنی اس جیسی نہیں ہے جس طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ یقیناً جس میں متقدمین یا متاخرین کی محنت اور کاوشوں کا نچوڑ ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب کا یہ مقدمہ تفسیر اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مقدمہ تفسیر اور علم تفسیر حدیث کا ایک باغ، عالی شان باغ ہے۔ اسی طرح حدیث اور قرآن کی خوشبو دور سے اس باغیچے سے آتی ہے۔ اس طرح کے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا، اور ساتھ میں یہ آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ بات بھی ہے کہ آخر میں عرض ہے کہ ہمارے محسن اور مربی علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی کی انتہائی تمنا اور تفسیر کا مکمل کرنا ایک خواب پورا نہ ہو سکا، اور آپ صرف 13 پاروں کی تفسیر لکھ سکے، اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ اللہ آپ پر رحمت کے بادل برسائے اور آپ کی عاقبت اچھی بنائے، آمین۔ آپ کے سانحہ ارتحال کے بعد اس عظیم تر تفسیر کو مکمل کرنے کا وزن آپ کے بیٹے سید محمد شاہ نے لیا، محمد شاہ راشدی، انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین ہو کہ ان کی بھی عمر اتنی نہیں تھی، جس وجہ سے وہ بھی یہ کام جاری نہ رکھ سکے، اور جلد ہی شاہ صاحب کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بھی یہ کام نہ کر سکے۔ اس کے بعد آخر میں مولانا محمد جمن کمبر صاحب آخری باتیں یہ کرتے ہیں کہ قارئین اپنی کم علمی کے اعتبار سے اعتراف کے ساتھ ساتھ احساس ہے کہ محدث زماں اور مفسر قرآن کے ایسے علمی خزانے کا پیش لفظ، یعنی جو ابھی ہم نے کافی دنوں سے بیان کر رہے ہیں، 19 سے 20 قصے بیان کیے، پیش لفظ شایع نشان نہ لکھ سکا۔ اس کے باوجود اس عظیم شخصیت کے بارے میں اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرنے پر پوری طرح سے مطمئن ہوں، یعنی جو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں ثابت شدہ ہے، اور یقیناً انہی کے علاقے کی یہ معروف شخصیت ہے مولانا محمد جمن کمبر صاحب، اور شاہ صاحب کے شاگرد بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو میں نے لکھا ہے اس پر میں مطمئن ہوں۔ آخر میں تمام احباب کو گزارش ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تصنیفات سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیک تمناؤں میں بھی شاہ صاحب کو ہمیشہ یاد رکھے۔ یہ مولانا محمد جمن کمبر لیکچرار ہے، لیکچراری کی ذمہ داری اس وقت ہے یا نہیں اس کے حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ
اس وقت لیکچرار تھے زرعی تربیتی ادارہ سکرند ضلع نواب شاہ سندھ میں، یعنی ان کی یہ ذمہ داری لیکچراری کی تھی۔ تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں پیش لفظ ہمارے سامنے رکھا، جس میں دونوں خاندانوں کا تعارف بھی کروایا، اس کے ساتھ شاہ صاحب کا بڑا بہترین طریقے سے تعارف کروایا، اور شاہ صاحب کی تفسیر کے ساتھ ساتھ مقدمۃ التفسیر کا بھی تعارف بڑے اچھے طریقے سے کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو بھی قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ عظیم تفسیر ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔